حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر کے معنی پتھر کے ہیں اور اسود کا مطلب ہے سیاہ، یعنی سیاہ پتھر۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جو تقریباً 1.5 فٹ کے دائرہ میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے گرد چاندی کا حلقہ بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کے دوران ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر رش زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی استلام کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا ورنہ ان کا نور مشرق و مغرب کو روشن کر دیتا۔ روایات کے مطابق حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ طوفان نوح کے زمانہ میں اسے اٹھا لیا گیا اور بعد میں امانتاً محفوظ رکھا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر دوبارہ لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ سن 606 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ ایک سیلاب نے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو قبائل کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے حاصل ہو۔ اس نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچی جہاں پتھر نصب ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بڑا تنازع ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی کا حلقہ چڑھوایا۔ بعد کے ادوار میں اس کی تجدید ہوتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان جب اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اس طرح انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس کا منہ بھی پاک ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنے منہ میں کئی دن تک مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ مقدس پتھر کئی بار ظالموں کے ہاتھ چڑھا، نقصان کا شکار ہوا۔ کم از کم 6 مواقع ایسے ملتے ہیں جب اسے چرانے یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے بڑا واقعہ سن 317 ہجری میں پیش آیا جب بحرین کے باغی سردار ابو طاہر کرامتی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ اس سال حج ادا نہ ہو سکا اور یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ حج موقوف ہو گیا۔
ابو طاہر نے حجر اسود کو نکال کر بحرین لے گیا۔ تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ بالآخر 339 ہجری میں بنی عباس کے خلیفہ کی کوششوں سے 30,000 دینار کے اسے واپس لایا گیا۔ روایت ہے کہ اصل حجر اسود کی پہچان کے لیے آزمائش کی گئی۔ اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں اور آگ میں رکھا گیا تو گرم نہ ہوا۔ اس طرح اصل پتھر کی شناخت ہوئی اور اسے دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں اور زبان عطا کی جائے گی اور وہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت اور آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور بوسہ دینا مسنون ہے۔ جو شخص اسے چھوتا ہے گویا وہ رحمان کے ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے اور یہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اے حجر اسود، تو جنت سے آیا ہوا وہ مبارک پتھر ہے جسے اللہ نے منتخب فرمایا اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حجر اسود کی زیارت نصیب فرمائے اور اسے بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آیا تھا اور مقام ابراہیم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ۔ اگر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سعودی حکام نے حجر اسود کی ہائی ڈیفینیشن کیمرے سے تصویر لی ہیں جن میں وہ اپنی اصلی حالت میں نظر آتا ہے۔ اس پتھر کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کس قدر خوبصورت ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس حصے کو جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے باقی زمین سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 40 مرتبہ پیدل حج ادا کیا۔ طوفان نوح کے زمانے میں بیت اللہ کی عمارت اٹھا لی گئی اور جگہ خالی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ جب حجر اسود رکھنے کی جگہ آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر حاضر ہوئے اور اسے دیوار میں نصب کیا گیا۔ تاریخ میں کئی مرتبہ کچھ لوگوں نے حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر ہر بار اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ مختلف ادوار میں اسے چاندی یا سونے کے فریم سے محفوظ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں بلند کرتے تھے وہ آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام کے
قدموں کے نشان موجود ہیں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار سے ہٹا کر موجودہ مقام ابراہیم پر رکھوا دیا تاکہ طواف میں رکاوٹ نہ ہو۔ ناظرین، حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ ایمان، تاریخ اور عقیدت کی علامت ہے۔ یہ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور امت مسلمہ کی تاریخ یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقام کی حاضری نصیب عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھی حجر اسود کی تاریخ، اور اسے چومنے سے ہمارے جسم میں تازگی اور منہ میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمارے منہ میں مٹھاس کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ستاروں میں چاند کی شان الگ ہے، جس طرح پھولوں میں گلاب کا مقام جدا ہے، اسی طرح لاکھوں کروڑوں درودوں میں ایک ایسا درود بھی ہے جسے باقی تمام درودوں پر سرداری اور فضیلت حاصل ہے۔ ایک ایسا درود جس کے الفاظ کسی عام عاشق نے نہیں بلکہ عاشقوں کے امام خود صاحب قرآن سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے امت کو سکھائے۔ ایک ایسا درود جسے اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ اسے اپنی سب سے محبوب اور سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کا لازمی حصہ بنایا۔ ایک ایسا درود جو صرف ایک نبی پر نہیں بلکہ دو عظیم نبیوں، اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل اور ان کے گھرانوں پر رحمت اور برکتوں کا ایک سمندر ہے۔ تو آج کی اس نشست کا مرکزی سوال یہی ہے، وہ کون سا درود ہے جسے خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا؟ وہ کون سا درود ہے جسے اللہ نے اپنی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کا حصہ بنا کر اسے درودوں کا سردار بنا دیا؟ جی ہاں، آج ہم اسی افضل ترین، مسنون ترین اور جامع ترین درود یعنی درود ابراہیمی کے روحانی رازوں اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ درود باقی تمام درودوں سے افضل کیوں ہے، اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں۔ اس درود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے، اور اس درود کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے کیا خاص انعامات ملتے ہیں۔ یہ گفتگو ہرگز اس نمازی کے لیے ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، یہ ہر اس عاشق کے لیے ہے جو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہترین الفاظ میں درود بھیجنا چاہتا ہے، اور یہ ہر اس مومن کے لیے ہے جو درود کی برکت سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے۔ آئیے آج ہم اس نبوی تحفے کی قدر پہچانتے ہیں اور درود ابراہیمی کی عظمت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں درودوں میں سے اسی ایک درود کو یہ فضیلت اور سرداری کیوں حاصل ہے؟ اس کی عظمت کی بنیاد کیا ہے؟ آئیے ان تین عظیم اور بنیادی وجوہات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جن کی بنا پر علماء اور عارفین نے درود ابراہیمی کو افضل ترین درود قرار دیا۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا درود نہیں ہے بلکہ خود صاحب درود سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا درود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادب اور محبت کا پیکر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے دلوں میں ایک سوال تھا، ایک تڑپ تھی۔ جب سورۃ الاحزاب کی آیت نازل ہوئی
ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو ہم جان گئے ہیں، لیکن آپ پر صلوات کیسے بھیجیں؟ ذرا اس سوال کی گہرائی دیکھیے۔ وہ چاہتے تو اپنی طرف سے بہترین الفاظ جوڑ کر درود بنا سکتے تھے، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ہم اپنی پوری فصاحت و بلاغت کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے یہ معاملہ خود صاحب شان کے سپرد کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وہ الفاظ عطا فرمائے جو آج تک ہر نمازی اپنی نماز میں دہراتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو الفاظ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائیں، ان سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ نماز کا لازمی جزو ہونا، اللہ رب العزت نے اسے اپنی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کا حصہ بنا دیا۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا لازم قرار دیا گیا، گویا اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ اے بندے تیری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ یہ درود پوری نماز پر قبولیت کی مہر ثبت کر دیتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے اس کی جامعیت، اس میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ آل محمد کا ذکر بھی ہے، جس میں اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور بعض علماء کے نزدیک تمام متبعین صادقین شامل ہیں۔ پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، یہ دو عظیم نسبتوں کا سنگم ہے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حبیب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود گویا دین ابراہیمی اور دین محمدی کے تسلسل اور تکمیل کا اعلان ہے۔ اب آئیے اس کے الفاظ کے روحانی رازوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ صلاۃ کا مطلب صرف رحمت نہیں بلکہ درجات کی بلندی، ذکر کی رفعت اور فرشتوں کی مجلس میں مدح و ثنا بھی ہے۔ وعلی آل محمد، آپ کی آل پر بھی، اس میں اہل بیت، ازواج محترمات اور متبعین شامل ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم، یہاں تشبیہ کا راز ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رحمتوں کو معیار بنایا گیا۔ یہ عاجزی اور ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہم اپنی محدود عقل کی بجائے اللہ کی اپنی عطا کو پیمانہ بناتے ہیں۔ انک حمید مجید، تو ہی حمد کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ دعا کی روح ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ پھر اللہم بارک علی محمد، یہاں برکت کا ذکر ہے، صلوات درجات کی بلندی ہے، جبکہ برکت خیر کے اضافے، دوام اور پھیلاؤ کا نام ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر دین اور امت میں قیامت تک خیر و برکت جاری رہے۔ اب اس درود کے خاص فضائل، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقینی ذریعہ، قرب الہی کا وسیلہ، نماز
नमाज की कबूलियत और तकमील की कुंजी रूहानियतनी पाकीज़गी और बातन के नूर का सबब। जब हम एक ही दुआ में इतनी अजीम और पाकीज़ा हस्तियों का ज़िक्र मोहब्बत से करते हैं तो इनकी निस्बत से, इनकी बरकत से दिल भी मुनव्वर होता है और रूह को भी तरक्की नसीब होती है। ये दरूद महज चंद अल्फाज नहीं बल्कि रहमत, बरकत, अदब, आजिज़ी और मोहब्बत का शाहकार है। अल्लाह ताला हमें कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल की गहराई से दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अचानक आपके मुंह में हल्की सी मिठास पैदा हो जाती है? ये सिर्फ वहम है या कोई रूहानी इशारा या फिर जिस्म के अंदर कोई खुफिया निज़ाम काम कर रहा होता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। दरूद शरीफ दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और सलाम भेजने का नाम है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। जब इंसान मोहब्बत और अकीदत से दरूद पढ़ता है तो दिल की धड़कन नरम हो जाती है, ज़हन पुरसकून हो जाता है, रूह में सुकून की लहर दौड़ती है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जिस जिक्र में मोहब्बत शामिल हो उसका जायका भी बदल जाता है। बाज़ बुजुर्गों के मुताबिक मुंह में मिठास आना एक रूहानी कैफियत की अलामत हो सकता है, गोया दिल और ज़बान हम आहंग हो गए हों। जब आप किसी चीज़ को मोहब्बत, शुक्रगुजारी या सुकून के एहसास के साथ दोहराते हैं तो दिमाग में खुशी के हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन थूक के जायके को मुतासर करते हैं, मुंह में हल्की मिठास या खुशगवार जायका पैदा कर सकते हैं, असाब को रिलैक्स करते हैं। जब ज़बान और दिमाग एक मस्बत जज्बे में हों तो जिस्म का केमिकल बैलेंस बदल जाता है, यानी रूहानी कैफियत प्लस दिमागी कीमिया इज इक्वल टू मिठास एहसास। जब आप किसी प्यारे का नाम लेते हैं तो दिल नरम क्यों हो जाता है? जब आप माँ को याद करते हैं तो आँख नम क्यों हो जाती है? इसी तरह जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो मोहब्बत का जज्बा अंदर से उभरता है और मोहब्बत हमेशा कड़वी नहीं होती, वो अक्सर मीठी होती है। हर शख्स को ये कैफियत महसूस नहीं होती। ये लाजमी नहीं, ये कोई मोजज़ा साबित करने का पैमाना भी नहीं। कभी कभी ज़हनी सुकून, तवज्जो, दिल की कैफियत, ये सब मिलकर ऐसा एहसास पैदा कर देते हैं। आज रात सोने से पहले आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कम अज़ कम 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। दिल में मोहब्बत का एहसास पैदा करें, फिर खुद महसूस करें क्या कोई तब्दीली आई। शायद ये सिर्फ मिठास नहीं, शायद इस मोहब्बत का जायका है जो दिल से निकलकर ज़ुबान तक पहुँचता है। दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रूह का ताल्लुक है। जो भी दरूद शरीफ पढ़ें इसमें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर आना चाहिए। मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदन। और जब आप कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं, मसलन डेली 1000 मरतबा या 1500 मरतबा, तो इससे आपके मुंह का जायका चेंज होना शुरू हो जाता है और आप अपने मुंह के अंदर मिठास महसूस करते हैं। 2025 में मैं रोज़ा पाक के सामने बैठा था और पढ़ रहा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदन। तो एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदन। यानी इसने बताया कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सैयद यानी सरदार भी हैं और मौला यानी हमारे मौला भी हैं, तो ये अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इस
سے تعظیم بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود شریف پڑھنے کی اور کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔